سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا انٹروڈیوس کروں کہ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے کل ایک بہت بڑا ایملگم ہے جو ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ پہ الیکٹڈ آئے ہیں امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہمارے پریزیڈنٹ وجاہت درانی صاحب اور ان کے جو یہاں پہ ہمراہ ہیں اس میں ریزرو کیٹیگری کے ہمارے انیل رادے صاحب ہیں, ہمارے سجاد پرے صاحب جنرل سیکرٹری جے کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی ڈیلیوریز فورمز ہیں ان کے بھی چیئرمین ہیں, ہمارے محمد شفیع شہدا صاحب ہیں, ہمارے دوسرے لوگ ہیں, میں خود چیئرمین ہوں جموں کشمیر ٹیچرز فورم کا اور یہاں جموں کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ٹیچرز فورم کے. تو یہ دوسری میٹنگ ہماری تھی چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ اور کل فارملی انہوں نے بلایا تھا ہمیں میٹنگ کے لیے اور اس میٹنگ میں جو ہم نے نکات رکھے ہیں تقریباً 28-19 نکات رکھے ہیں جو تمام ڈپارٹمنٹوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس میں فزیکل ایجوکیشن ہو, RET ہو, ایجوکیشن ہو, سڈکو ہو, PHE ہو, جتنے بھی ہیں, اور ان تمام چیزوں پہ تفصیلی جو بات ہوئی ہے اس کے لیے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو جمہوری طرز پہ آئے ہیں وہ ان پہ بات کریں گے. وہ تو پریزیڈنٹ وجاہت درانی صاحب. جی کل جو ہماری میٹنگ شیڈولڈ تھی, چیف سیکرٹری صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا میٹنگ کے لیے. ہم نے ان کو میمورنڈم دیا جس میں بہت سارے محکمہ کے مطالبات تھے, بالخصوص ریگولرائزیشن آف ڈیلی ویجر. جو 61,000 ڈیلی ویجر یہاں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے کافی عرصے سے سفر کر رہے ہیں, ان کی ریگولرائزیشن پہ ہم نے بات کی, ان کے سامنے مطالبہ رکھا. اسی طرح سے ہم نے جی پی فنڈ وڈراول کا مسئلہ ان کے سامنے اٹھایا. جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو جی پی فنڈ نہیں مل رہا ہے یا کوئی وڈرا کرنا چاہتا ہے اس کو ایڈوانس نہیں مل رہا ہے, وہ رکھا ہم نے. پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ کا مسئلہ رکھا ہے کہ جو پبلک سیکٹر آپ نے بند کیے یا ان کو کنورٹ کیا کسی اور کے ساتھ یا مرج کیا, ان کی ملازمین کی ریہیبلیٹیشن اور ساتھ ہی ساتھ بجٹری سپورٹ جو کارپوریشن یہاں پہ چل رہی ہے. JKSRTC کا مسئلہ اٹھایا کہ ان کا 7th پے کمیشن اور ریگولرائزیشن آف کنسالیڈیٹڈ ڈرائیورز نہیں ہو رہی ہے, تو وہ مسئلے ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کے اٹھائے. اسی طرح جو جموں بیسڈ ریزرو کیٹیگری ہے ان کی ٹرانسفر پالیسی کے لیے ہم نے بات کی ہے. اس میں کمیٹی بنی تھی لیکن وہ کمیٹی ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں نکالی ہے, تو ریزرو کیٹیگری کی بات ہم نے کی. وہاں پہ ہم نے رہبر کھیل جو مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں, اسی طرح رہبر جنگلات انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی ہے, ان کی ریگولرائزیشن. اسی طرح سے ہم نے جو PHE میں 74th امینڈمنٹ ایکٹ جو ہوا تھا اڈاپٹ کیا تھا گورنمنٹ نے, اس کی ہم نے کہا تھا کہ اس کو آپ منو ان یعنی ان لیٹر اینڈ سپریٹ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اسی طرح سے PDD میں جب آپ نے کارپوریشن بنائی تو جو PDD میں ملازم کام کر رہے ہیں ان کے لیے بجٹری پروویژن رکھا جائے تاکہ ان کی سیلری وقت پہ نکلے, ان کو رسک الاؤنس دیے جائے. اسی طرح سے جو شیپ میں لوگ کام کر رہے ہیں لائف اسٹاک کو لے کر, وہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں, ان کے لیے رسک الاؤنس ہو. اور فارموں میں کام کریں ان کے لیے ٹیکنیکل امپلائی جو ہے, ٹیکنالوجسٹ جو ہے میڈیکل میں کام کر رہے ہیں, ان کی ہائرارکی ان کے پروموشن کی بات کی. NHM کے لیے ہم نے کہا ہے جیسے ہریانہ میں یا UP میں جو انہوں نے بائی لاز بنائے ہیں, گولف کورس میں آپ یقین نہیں کریں گے پچھلے 22 سال سے وہ محکمہ چل رہا ہے لیکن رول ہی نہیں بنے ہیں, کوئی بورڈ میٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے. جو سپرنگ گولف کورس ہے سری نگر میں, وہ ہم نے ان کو کہا. UED کی بات کی ہم نے, وہاں پروموشنل ایونیوز نہیں ہے ملازمین کے پاس. اسی طرح سے ہم نے کیا نام اس کا JKI کی بات کی ہے, ان کی جوائنری مل کو واپس پامپور میں سیٹ اپ کرنے کے لیے بات کی جائے. سی کاپ کو آپ نے مدغم کیا سڑکوں میں لیکن ملازمین کی تنخواہ نہیں ہے. اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو پوری طرح سے لاگو کیا جائے. یہ چیزیں ہم نے ان کو کہی ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہونی چاہیے. اگر سرکار کوئی پالیسی بناتی ہے, کسی ڈپارٹمنٹ کو آپ مرج کرتے ہو, اس کو آپ کسی اور کے ساتھ جوڑتے ہو, کسی کو آپ کلوز کرتے ہو یا کوئی بھی اس میں شیپ آپ پالیسی ڈیسیجن لیتے ہو, اس وقت آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک تو وہ فیصلہ ان لیٹر اینڈ سپریٹ وہ حل ہو جائے, دوسرا وہ جو ملازمین کو اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے. یہ چیزیں جب ہم نے ان سے کہی, ان کو ہم نے کہا کہ آپ ایک ہائی لیول کمیٹی بنائیے جو ملازمین کے ساتھ بات کرے, جو ملازمین اپنی مسائل اس کمیٹی پہ لے جائے اور ملازمین کو بھی اس میں نمائندگی دی جائے, خاص کر امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ممبر اس میں ہو, تاکہ ملازمین کے مسائل پر ہم آفٹر ایوری انٹرول اسے بات کر سکے اور سرکار تک ہماری بات پہنچ سکے, کیونکہ بار بار ہم چیف سیکرٹری یا LG صاحب کو تنگ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کو ہم نے کہا جو آپ نے آرڈر نکالا ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, ہڑتال نہیں کر سکتے, دیٹ از ان کنٹروینشن ود دا آرٹیکل 19 آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. تو اس کو ریوزٹ کرنے کی ہم نے گزارش کی. ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم نہ ہڑتال کرنا چاہتے ہیں نہ ہم سڑک پہ نکلنا چاہتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو حقوق, جو رائٹس ہمیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے دیے ہیں, جو رائٹس ہمیں CSR نے دیے ہیں, جو رائٹس ہمیں سرکار نے دیے ہیں, ان رائٹس کی پروٹیکشن چاہتے ہیں, ان رائٹس کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں جہاں جہاں وہ نہیں ہے. تو ہماری جو بھی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. تو چیف سیکرٹری صاحب نے کافی خوشگوار ماحول میں ہماری بات سنی. انہوں نے کافی
गौर से सुना और महसूस किया कि मुलाजमीन के सर पे हाथ रखने की जरूरत है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब मुलाजमीन को मायूस नहीं करेंगे। आज फिजा बदली हुई है, इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, तो मुलाजमीन में भी एक उम्मीद जागी है। तो हमने ये सारे मसाइल उन तक पहुंचाए हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो वो भी पहुंचाया है, आरईटी की ट्रांसफर का मसला हो वो भी पहुंचाया है, हमारे जो फिजिकल टीचर्स है 2010 से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है तो वो भी मसला हमने पहुंचाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक महकमे में जो मसला है, हालांकि वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पे ही हल होना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी तक नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती है कि नीचे बहुत सारे लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए। तो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब की नॉलेज में लाया, जितने भी महकमे जाते हैं वहां के जो मसाइल है वो उन तक हमने लाए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला चीफ सेक्रेटरी साहब जिस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बैठे थे, मुझे लगता है कि इस बार मुलाजमीन मायूस नहीं होंगे।